الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، جس طرح راجہ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، بہت سارے مہینے ایسے ہوتے ہیں جو بہت خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہینوں کے سردار ہوتے ہیں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو دنوں کے سردار ہوتے ہیں، جس طرح جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے، اور مہینوں میں رمضان شریف جو ہے وہ مہینوں کا سردار ہے۔ مختلف اہمیت ہوتی ہیں ہر مہینے کے حوالے سے۔ شعبان، حالانکہ عام طور پہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ربیع الاول کو سمجھتے ہیں۔ ربیع الاول آتا ہے نا تو ہم لوگ جلوس بھی نکالتے ہیں، نعتیں بھی زیادہ پڑھتے ہیں کہ یہ حضور کا مہینہ آ گیا ہے، لیکن ربیع الاول کو حضور نے خود اپنا مہینہ نہیں قرار دیا، بلکہ اپنا مہینہ قرار دیا تو شعبان کو قرار دیا۔ فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ تو جس کو حضور خود اپنا مہینہ فرما رہے ہیں وہ کتنا اہم مہینہ ہوگا۔ اسی لیے حضور بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں۔ بنیادی طور پر یہ رمضان کی تیاری ہوتی تھی کہ آگے رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، فرض روزے ہوتے ہیں ہمارے، تو ہم تو بہت ساری چیزوں میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے روزے بھی بعض دفعہ نہیں رکھتے، حالانکہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو فرضی روزے ہیں، اس سے ایک مہینہ پہلے شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے، تو ہم فرضی روزے بھی کھا جاتے ہیں، تو کتنی ہماری کوتاہی ہوتی ہے اس حوالے سے۔ اور بہت ساری چیزیں، نمازوں میں ہم کتنی سستی کر جاتے ہیں، حالانکہ بہت عجیب بات ہے۔ نماز کی اب بات آئی ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دیکھیں نا، میں اکثر ہی آپ کو کہا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کتنے بڑے بڑے اعزاز عطا فرمائے، کہ تمام انبیاء کی امامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے۔ تمام انبیاء کے وہ سردار ہیں، سردار بھی انبیاء کے وہ ہیں، امام بھی انبیاء کے وہ ہیں۔ معراج پر بھی جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مقام، مرتبہ، کسی اور کو یہ اعزاز سارے نہیں ملے، تو یہ بہت بڑے بڑے اعزاز ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لیکن حضور نے کسی بھی اعزاز کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ جب یہ اعزاز مجھ کو ملا تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، لیکن واحد نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اچھا، نماز فرض ہے، فرض نماز جو ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ باقی جتنے فرض ہیں وہ سارے نماز سے زیادہ مشکل ہیں۔ مثلا روزہ ہے، پورے 11 مہینے ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایک مہینہ آتا ہے تو سارا کھانا پینا ہم کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ 11 مہینے کھا کھا کے ایک مہینہ وہ جو ہے وہ کس لیے ہم
کھانا چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. یار پورا دن مشقت اٹھاتے ہیں، دل ہو رہا ہوتا ہے کھانے پینے کو لیکن نہیں کھاتے ہم، ایک جسمانی مشقت ہو رہی ہوتی ہے ہماری. اسی طرح اگر حج کے لیے جاتے ہیں پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی بہت سارے کام افعال ارکان وہاں پر کرنے پڑتے ہیں، مشقت والا کام ہے حج بھی. زکوٰۃ وہ بھی ظاہر ہے کہ مالی طور پر آپ کو نکالنی پڑتی ہے، مال اپنا دینا پڑتا ہے. تو وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے یہ سارے کام ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی، تو ظاہر ہے جتنا مال آپ کا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہوگی. ظاہر ہے اللہ نے دیا جو آپ کو زیادہ ہے تو اس کا حق بھی زیادہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. جو کچھ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے، جتنا عطا فرمایا ہے اسی تناسب سے آپ نے اللہ کا حق بھی دینا ہے. تو وہ دوست ہمارے کہا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کی اپنے تناسب کے حساب سے، کوئی 10,000 کوئی 20,000، زیادہ ہے تو 1,00,000 2,00,000 اس حساب سے زکوٰۃ نکالتے ہیں لوگ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زکوٰۃ نکلتی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے ان کے کلیجے باہر نکل آتے ہیں. ایسے ہے، بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا بہت سارا مال ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں نا، دیکھیں اب کراچی میں وہ پلازہ کا کتنا مشہور ہوا ہے، تو آگ لگ گئی ہے اس کو، کتنے ہی تاجر ہیں وہاں پر، کتنے نقصان. تو جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے نا تو اللہ پاک اس طرح لے لیتا ہے پھر ہم سے. اس لیے اللہ پاک سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، اللہ کا حق ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. بہرحال وہ بار اور طرف نکل جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ بھی مشکل کام ہے دینا، حج کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، روزہ رکھنا بھی مشکل کام ہے. نماز تو مشکل کام ہے ہی نہیں ہے، نہ کہیں سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو، نہ کہیں مشکلات ہیں. وضو کیا گھر میں پڑھ لی، مسجد میں آ کے پڑھ لی، کوئی مشقت زیادہ نہیں ہے، کوئی مال خرچ نہیں ہو رہا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو مشکل فرائض ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، مشکل چیزیں کر کے تو وہ کر کے حضور نہیں فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں ٹھنڈک جو ہے وہ اس روزے سے ہے یا حج سے ہے یا زکوٰۃ سے ہے. تو جو سب سے آسان کام ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے یہ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے خاص طور پر حضور کو تحفہ عطا فرمایا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو راستے میں بار بار کھڑے ہو کے تو عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ کیا تحفہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین سے عرض کیجئے کہ ان کو کم کریں، آپ کی امت اتنا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، 50 نمازیں دن میں نہیں پڑھ سکے گی. تو اس لیے یا رسول اللہ پاک سے جا کے عرض کیجئے کہ وہ ان کو کم کرے. تو پھر اللہ رب العالمین، حضور علیہ السلام دوبارہ گئے تو پھر اس کے بعد 45 ہو گئیں، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب بھی زیادہ ہیں، 45، پھر 40، پھر 35، 5 کم ہوتی رہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اس کو تو یہ پتا تھا نا کہ میں نے پہلے 50 کی ہیں اور آخر میں 5 ہو جائیں گی. اس کے علم سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو وہ پہلی دفعہ ہی حضور کو 50 کے بجائے 45، 40، 35 کرنے کے بجائے 5 کر دیتا کہ اس کو پتا تھا کہ آخر میں 5 ہونی ہے یہ. تو اللہ رب العالمین نے بھی ایسا نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو یقیناً علم تھا، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ وہ 5 کم کر رہا تھا. اور حضور علیہ السلام کو بھی یہ علم تھا، یہ نہیں ہے کہ حضور کو نہیں علم تھا، حضور کو بھی یہ علم تھا کہ 5 کم ہوتی رہیں گی. اللہ کی طرف سے حکمت تھی اور حضور علیہ السلام کی طرف سے مصلحت تھی. پتہ اللہ کو بھی تھا، پتہ حضور کو بھی تھا کہ آخر میں 5 رہ جانی ہے. تو یہ پھر 5 کم کیوں ہوتی رہی؟ ایک دفعہ ہی کیوں نہیں 45 کم کر کے 5 کر دی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی عرض کی ہوئی تھی. اللہ پاک کو وہ دیکھ نہیں سکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام براہ راست اللہ رب العالمین کو دیکھ کے آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ ایک
دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اس کا دیدار کر کے آتے ہیں، تو ان کی آنکھوں میں وہ اللہ کا نور بسا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کو تو نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے رہیں، دیدار کر کے آتے رہیں، اور ہر بار جب آئیں گے تو میں حضور کے چہرے میں، حضور کی آنکھوں میں اللہ کا نور دیکھ سکوں گا۔ پہلے میں نے جو اللہ کو دیکھا تھا وہ طور سے دیکھا تھا، اب جو بار بار دیکھ رہا ہوں تو نور سے دیکھ رہا ہوں اللہ رب العالمین۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نماز کی بات آئی تو بات ادھر چلی گئی۔ اصل میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو اپنا کہا ہے، اپنا فرمایا ہے، اس میں ایک بہت عظیم رات آتی ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان بھی کہا جاتا ہے، اور شعبان کی 15ویں رات بھی ہم لوگ کہتے ہیں، شب برات بھی ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں، شب قدر بھی ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ 15 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، یہ بہت عظیم رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ اللہ رب العالمین مغفرت کے حوالے سے اس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ بے شک تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے بخشش مانگتے نہیں ہیں۔ جو بنیادی خرابی ہے ہم لوگوں کی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف آتے نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تو ویسے عام دنوں میں وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہے، ساری عمر کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو، ساری عمر گناہوں میں گزار دی ہو، پھر بھی جب آخری وقت آتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے، ظاہر ہے جب موت کا اندازہ بندے کو ہو جاتا ہے کہ اب بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، آخری وقت آ گیا، انسان کو احساس ہو جاتا ہے بعد میں، تو پھر اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، چونکہ زندگی ساری گناہوں میں گزاری ہوتی ہے تو پھر توبہ کرتا ہے۔ تو فرشتے اس وقت اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ اب خیال آیا ہے تم کو توبہ کرنے کا، جب جوان تھے اس وقت تمہاری توانائیاں ساری پوری تھی، تمہاری طاقتیں ساری پوری تھیں، اس وقت تو اللہ کا خیال نہیں آیا، اللہ کی طرف آنے کا خیال نہیں آیا، اس وقت تو گھمنڈ میں تھے، غرور میں تھے، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، اس وقت نہیں خیال آیا، اور اب جب آخری وقت آ رہا ہے، پتہ ہے کہ اب گناہ نہیں کر سکتا، گناہ پر قادر ہی نہیں ہوں، تو اب خیال آیا اللہ رب العالمین کا۔ یہ فرشتے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اس بندے کو آخری وقت، اور اللہ رب العالمین کی مغفرت دیکھیے نا، ساری زندگی اس بندے نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس کے باوجود آخری وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف جب وہ آ گیا تو اللہ پاک، حالانکہ وہ فرشتے اس کو ٹھیک ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک الٹا فرشتوں کو ڈانٹ دیتا ہے اور ان سے فرماتا ہے کہ مہلن یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، سختی مت کرو اس پر، درست لہجے میں بات مت کرو، غصے کے ساتھ بات مت کرو، یہ میرا بندہ ہے، میرا پیارا بندہ ہے، ٹھیک ہے اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ اس نے کیے ہیں، لیکن میرے عزت و جلال کی قسم کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں اس سے زیادہ بڑی میری مغفرت ہے، اور یہ تو ابھی اس نے ایک زندگی ایسی گزاری ہے، اگر میں ایک اور زندگی اتنے ہی سال کی اس کو دے دوں پھر بھی وہ ساری زندگی یہ گناہوں میں گزار دے، اور اس کے بعد آخری وقت میں توبہ کرتا ہوا آ جائے، تو جب توبہ کر لے گا تو میرے عزت و جلال کی قسم کہ پھر بھی میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا اور اس کو بخش دوں گا۔ یہ تو عام دنوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے اس میں تو مغفرت بہت ہی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ رب العالمین کو خود کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ظاہر ہے ملائکہ ہیں، سارے کام ملائکہ کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، جو کچھ اللہ پاک ان کو حکم عطا فرماتے ہیں وہ ملائکہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی فرشتے کی بھی یہ ڈیوٹی لگا سکتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا جو ہمارا سب سے قریبی آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے، نیچے اتر کے اس آسمان تک آ جاتا ہے اللہ رب العالمین، اور پھر اس وقت آواز آتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ ندا کی جاتی ہے، یعنی کوئی فرشتہ ندا کر سکتا ہے، اور ایک اور حدیث میں ایسے ہے کہ یقول اللہ تعالی، اللہ پاک خود یہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ الا بمستغفر،
ہے کوئی اس وقت بخشش مانگنے والا؟ فاغفر لہ، میں خود آیا ہوا ہوں اس کو بخشنے کے لیے، تمہارے قریب آ چکا ہوں، تم میرے قریب نہیں آئے پورا سال، اس رات میں تمہارے قریب آ چکا ہوں اور میں خود پوچھ رہا ہوں الا من مستغفرین، ہے کوئی بخشش مانگنے والا فاغفر لہ کہ میں بخش دوں اس کو، الا من مسترزقین، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کے رزق میں تنگی ہو، جس کے رزق میں کمی ہو، میں خود آ گیا ہوں رزق عطا کرنے کے لیے، فارزقہ، تو میں اس کو رزق دینے کے لیے پہنچ آیا ہوں، الا من مبتل، ہے کوئی ایسا بیمار کسی بیماری میں مبتلا یا کسی بھی اور تکلیف میں مبتلا، فاعافیہ، میں آ گیا ہوں اس کو عافیت دینے کے لیے۔ اب اس وقت جب اللہ رب العالمین خود ندا لگا رہا ہے، مغرب سے شروع ہوتی ہے یہ ندا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، پوری رات اللہ رب العالمین پکارتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا۔ اور اس وقت پھر ہم لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو آگے سے کہنے والا ہو کہ ہاں باری تعالیٰ میں حاضر ہوں نا، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ خود سوچئے جب خود اللہ رب العالمین ندائیں لگا کے دینے پہ آیا ہوا ہے، تو اس وقت اگر ہم مانگ لیں گے تو کیا اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم کو نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہم خود اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس رات تو وہ خاص رات ہے، اور مغفرت، عام دنوں کی مغفرت میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العالمین کی مغفرت اتنی وسیع ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے بنو کلب جس کو کہا جاتا ہے، مدینے میں ایک قبیلہ ہوتا تھا بنو کلب، جن کے ریوڑ بہت زیادہ ہوتے تھے بکریوں کے۔ مختلف قبیلے ہوتے ہیں، اپنے اپنے ان کے یعنی مالی پوزیشن ہوتی ہے، کسی کے پاس کتنے ریوڑ ہیں، کسی کے پاس کوئی بڑے زیادہ ریوڑوں والے، وہ زیادہ مالدار قبیلے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کا قبیلہ کہا جاتا تھا، وہ اس حوالے سے مشہور تھا کہ ان کے ریوڑ سب سے زیادہ بڑے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب جب یہ بتانا چاہا، یہ فرمانا چاہا اور ہم کو اس طرف احساس دلانا چاہا کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت اس رات کتنی ہوتی ہے، تو اس کو تمثیلی طور پر اور مثال کی صورت میں اس طرح سے سمجھایا، فرمایا کہ اس رات اللہ رب العالمین جو بنو کلب کا قبیلہ ہے، جو بہت بڑا قبیلہ ہے، اور اس بہت بڑے قبیلے کے بہت بڑے بکریوں کے ریوڑ ہیں، ان بہت زیادہ بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت اللہ پاک سے ایک رات میں فرما دیتا ہے۔ اتنی وسیع مغفرت، اتنے وسیع مغفرت والی یہ رات آگے آ رہی ہے 15 شعبان کی، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے دوستو۔ لیکن یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے؟ اس لیے چھیڑی ہے کہ مغفرت تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس رات اللہ پاک کتنی فرماتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے، یعنی 3-4 شخص ہیں جن میں سے 2 میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک اس میں مشرک بھی ہے، یعنی مشرک کی اللہ پاک اس رات کو بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اسی طرح جو عادی شرابی ہے اس کے بھی اللہ پاک اس رات میں، وہ ہم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس لیے میں ان کو ذکر نہیں کر رہا ہوں، ہمیں کوئی بھی الحمدللہ مشرک نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کو ہم سب ماننے والے ہیں، تو اس لیے ان کو میں نہیں چھیڑ رہا۔ اسی طرح مستقل جو شرابی ہے وہ بھی کوئی اکا دکائی کو ہو تو ہو، اکثریت ہماری ان چیزوں میں نہیں ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں دوستو جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک والدین کا نافرمان، والدین کے نافرمان کی اس بخشش والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، یعنی جب بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے، اس دن بھی والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا آدمی جو دل میں کینہ رکھتا ہے، کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے، کسی کے ساتھ حسد کرتا ہے، یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ ہر آدمی اس میں مبتلا ہے تو چلے ہر نہ بھی ہو تو ہر دوسرا آدمی ضرور اس بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے دلوں میں بے شمار لوگوں کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، کینے رکھے ہوئے ہیں، قدورتیں نفرتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، قتل کلامی ہو جائے، ہم اس کو ختم ہی نہیں کرتے، حالانکہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ناراض رہنا حضور علیہ السلام نے سخت منع فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جو 3 دن سے زیادہ اپنے کسی بھائی کے ساتھ خفا رہے، ناراض رہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں ایسے
جو اپنے دوستوں کے ساتھ ناراض ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی جو حسن سلوک ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، رشتہ دار خود سگی بہنوں کے لوگوں نے نہیں کھائے ہوئے، حصے نہیں کھائے ہوئے ہیں، زمینیں نہیں کھائی ہوئی، کیا کیا میں یہاں پر اب بیان کروں؟ تو کیسے بخشش مانگیں گے پھر اللہ رب العالمین سے اس عظیم رات میں؟ اور کیا اللہ پاک ہم کو بخشے گا؟ ہمارے تو وہ حیثیت ہی نہیں ہے مانگنے والی۔ پہلے ہم کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر جب ہم اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مانگیں گے، کسی چیز کا تقاضا کریں گے، کوئی طلب کریں گے، تو وہ کیوں نہیں ہم کو عطا فرمائے گا؟ ہم اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، صرف اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مغفرت یہاں پر ہوتی ہے، صلاۃ تسبیح بھی ہوتی ہے 15 شعبان کو، بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر پڑھتے ہیں، آپ بھی ضرور تشریف لائیے اگر ہو سکے۔ اس رات کو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیجئے، اللہ رب العالمین سے زیادہ انعامات حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی اگر ہم لوگ نہ لے سکے تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، ہماری بد نصیبی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ اللہ پاک لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تمام اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب